بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تاریخ میں چند ایسے روشن چراغ ہیں جنہوں نے نہ صرف دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا بلکہ اپنی سیرت، علم، شجاعت اور عدل کے ذریعے پوری امت کو ایک ایسا رستہ دکھایا جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ ان میں سب سے نمایاں نام حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا ہے۔ آپ قریش کے ایک عظیم گھرانے میں پیدا ہوئے اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، جو تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب تھے جو قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اور والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد تھیں جو نہایت نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا بچپن رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش تربیت میں پرورش پائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر لمحے آپ کی وابستگی نے آپ کو دین کا گہرا فہم عطا کیا۔ میدان بدر ہو یا احد، خندق ہو یا خیبر، ہر مرکے میں حضرت علی کی شجاعت نمایاں نظر آتی ہے۔ خیبر کے دروازوں کو اکھاڑ پھینکنے کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس پر آج بھی اہل ایمان فخر کرتے ہیں۔ آپ نہ صرف ایک بہادر سپاہی تھے بلکہ ایک عادل حکمران، عظیم معلم اور بے مثال قاضی بھی تھے۔ آپ کے خطبات نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں، جو آج بھی حکمت و دانش کا سرچشمہ ہیں۔ خلافت کے دور میں آپ نے عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کیں جو دنیا کی تاریخ میں کم ہی ملتی ہیں۔ بیت المال سے اپنے حصے سے زیادہ کبھی نہیں لیا بلکہ اکثر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی۔ آپ کے فیصلوں میں کوئی امیر و غریب کا فرق نہ تھا۔ ایک یہودی کے ساتھ مقدمہ آیا تو قاضی کے سامنے عام شہری کی طرح کھڑے ہوئے اور اپنے حق میں کسی رعایت کا مطالبہ نہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امت کو علم کے دروازے تک پہنچانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے گزارنا ہوگا۔ آپ کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے دانشوں کے نزدیک بھی احترام کا مقام رکھتی ہے۔ آپ کی عبادت، زہد، تقویٰ اور دنیا سے بے غربتی کی مثالیں بے شمار ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں آپ کا رونا، سجدوں کی کثرت، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی میں ڈوب جانا آپ کی روحانیت کا مظہر ہے۔ آپ نے ہمیشہ دنیا کو بے حقیقت قرار دیا اور آخرت کی تیاری پر زور دیا۔ یہ تعارف ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اہم گیرت شخصیت کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک عظیم سپاہی تھے بلکہ علم، عابد، زاہد، نیک اور عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انسانیت کو ایسے اقوال اور نصیحتیں عطا کیں جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ان 5 باتوں پر عمل کر لے تو چاہے وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دنیا کے کونے کونے تک سفر کرے، اسے ان جیسی رہنمائی کہیں اور نہ ملے۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان نصیحتوں میں وہ ابدی حکمت پوشیدہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے رب سے ہمیشہ امید رکھو۔ انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہے۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم، کبھی تنگی ہوتی ہے،
اور کبھی آسانی۔ ایسے میں اگر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی عطا سے محفوظ ہو جائے تو وہ زندگی کے اصل مقصد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اصل ایمان ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے امید رکھتا ہے تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دعا کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد سے بلند ہو جاتا ہے۔ امید کا مطلب یہ نہیں کہ محنت ترک کر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوشش کے بعد نتیجے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوڑا جائے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی دین کے بارے میں جاہل ہے تو سوال کرنے سے شرمائے نہیں۔ یہ نصیحت انسان کو جہالت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اکثر لوگ جھک اور شرما کی وجہ سے دین کے سوالات نہیں کرتے اور یوں اپنی لا علمی میں گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سوال کرنا عیب نہیں بلکہ نہ پوچھنا عیب ہے۔ یہ رویہ معاشرے کو علم و شعور عطا کرتا ہے اور ایک ایسی نسل تیار کرتا ہے جو دین کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کر سکے۔ تیسری نصیحت علماء کے لیے ہے کہ اگر کسی بات کا علم نہیں تو اس کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں۔ یہ نصیحت معاشرتی امانت داری اور علمی دیانت کی بنیاد ہے۔ دین ایک امانت ہے اور جو لوگ دین کی تعلیم دیتے ہیں ان پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سچ بولیں۔ اگر وہ لا علم ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، کہہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی کی اس نصیحت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کا غلط استعمال فتنہ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر علماء کرام اپنی ذمہ داری کو دیانتداری سے ادا کریں تو معاشرہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگو۔ دعا بندے اور خالق کے درمیان وہ رشتہ ہے جو ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کا مالک نہیں بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ فرمان بندے کو بتاتا ہے کہ دعا سے انسان کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اگر ظاہری طور پر دعا قبول نہ بھی ہو تو اس کا اثر دل کی سکونت، گناہوں کی معافی یا آنے والی مصیبت کے ٹلنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پانچویں نصیحت یہ ہے کہ مشکلات میں صبر کرو۔ صبر زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان جب آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دور راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بے صبری کرے اور مایوسی میں ڈوب جائے یا صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، صبر کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ یہ نصیحت آج کے دور میں بھی ہماری سب سے بڑی رہنمائی ہے، کیونکہ ہر شخص زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور صرف صبر ہی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ان 5 نصیحتوں پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ
یہ محض اخلاقی اصول نہیں بلکہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو سنوارنے والا قوانین ہے۔ رب پر امید رکھنا ایمان کی بنیاد ہے، سوال کرنا علم کی کنجی ہے، جھوٹ نہ بولنا دیانتداری کا ستون ہے، دعا کرنا روحانی تعلق کا ذریعہ ہے، اور صبر کرنا مشکلات کو جھٹلانے کی طاقت ہے۔ یہی 5 ستون اگر انسان اپنی زندگی میں مضبوط کر لے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔